بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماء الہیہ کی اس سیریز میں آج کی نشست میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اپنی میڈیا ٹیم کی ہدایت کے مطابق آپ کو دوبارہ سے عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو یعنی دیکھنے والا اس ویڈیو کو لائک کر دے گا تو یوٹیوب کا الگوریدم اس کی ترسیل کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تو تھی آپ سے آپ کے سامنے اس میڈیا ٹیم کی گزارش پیش کرنا، اور اب آتے ہیں آج کے اسم الحکم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ الحکم صاحبو وہی ہے جو حکم دیتا ہے، اور وہی ہے جس کا حکم حق بھی ہے، عدل بھی ہے اور نافذ بھی ہے۔ الحکم فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ حکم دیتا ہے تو کوئی طاقت اس کے نفاذ کو روک نہیں سکتی۔ وہی تمام اسباب کا خالق ہے، وہی تمام نتائج کا خالق ہے، وہی میزان قائم کرنے والا ہے اور وہی آخری فیصلہ فرمانے والا ہے۔ الحکم تو صاحب کائنات میں جو کچھ واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے علم، اس کی مشیت، اس کی حکمت اور اس کے نظام عدل سے باہر نہیں ہوتا۔ الحکم کا ذوق بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ زندگی محض حادثات کا بکھرا ہوا سلسلہ نہیں، یہ کوئی اتفاقات کی کہانی نہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایک پتا بھی اس کے الحکم کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ کوئی حادثات سے بکھرا ہوا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک معنی خیز ترتیب ہے۔ ہم واقعات کو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، ایک لمحہ، ایک زاویہ، ایک دکھ، ایک نفع۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری چین کو دیکھتا ہے۔ الحکم ہی کے حکم پر تو وہ ایک سلسلہ زنجیر ہے جس کے ایک حلقے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو کوئی حادثہ ہو گیا، یہ تو کوئی اتفاق ہو گیا۔ ابتدا بھی جانتا ہے وہ، وسط بھی جانتا ہے وہ، ابتدا سے پہلے جو تھا وہ بھی جانتا ہے، وسط بھی جانتا ہے، انجام بھی جانتا ہے، اور انجام کے بعد جو انجام ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو ہم لوگ اکثر فیصلہ واقعے کو دیکھ کر، ایونٹ کو دیکھ کر کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ حقیقت واقعہ بھی جانتا ہے، اس کے اسباب بھی، اس کے آثار بھی اور اس کے باطنی ثمرات بھی جانتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ جب اپنے محدود اس لمیٹڈ فہم کے ساتھ جلدی میں رب کے فیصلوں پر حکم لگاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو وہ اپنی لمیٹیشنز کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی باؤنڈریز کو بھول جاتا ہے۔ اپنی باؤنڈریز کو کبھی مت بھولیے، کبھی بھی مت بھولیے۔ یہ الحکم ہی کے تحت تقدیر کا باب بھی روشن ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ جو واقعہ ہوتا ہے وہ اس کے اذن سے واقعہ ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے انسان کو ارادہ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، فہم اور رسپانسبلٹی بھی عطا کی ہے۔ اسی لیے اس نے صرف تقدیر نہیں لکھی، ہدایت بھی نازل فرمائی ہے۔ صرف نظام تکوین نہیں بنایا، شریعت بھی عطا کی ہے۔ صرف نتائج مقرر نہیں کیے، اسباب کے راستے بھی کھولے ہیں۔ بندہ اسی بیلنس میں پہچانا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مگر عمل نہیں چھوڑتا۔ فیصلہ الہی فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے الحکم کی صفت میں خوف بھی ہے اور صاحب و سکون بھی ہے۔ خوف اس لیے کہ ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے، ہر نیت کا وزن ہو رہا ہے،
ہر ظلم کا حساب دیا جانا ہے، اور پھر سکون اس لیے ہے کہ کائنات کسی اندھے انتشار کے حوالے نہیں ہے، ایک رب ہے، خالق ہے، الحکم، وہ جو البصیر ہے، دیکھ رہا ہے، الحکم جو العلیم ہے، جان رہا ہے، الحکم جو عادل ہے، عدل کے ساتھ فیصلہ فرما رہا ہے۔ تو جب یہ یقین آپ کے دل میں اترتا ہے نا، تو تب بندہ شکوہ کم کرتا ہے، اپنا محاسبہ زیادہ کرتا ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی زیادہ کرتا ہے، وہ اس بلیمنگ سیلف سے نکلتا ہے کہ دوسروں پر ہر چیز کا الزام لگا رہا ہو، بلکہ اپنے نفس کی اصلاح زیادہ کرتا ہے۔ الحکم کا بڑا ادب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پر، اس کی تقسیم پر اعتراض کی بجائے اپنے نفس پر انصاف کرنا سیکھے۔ اکثر ہم دوسرے کے حق میں بہت ہی سخت قسم کے جج بن جاتے ہیں، اور اپنے حق میں کوئی انتہائی چالاک قسم کے وکیل بن جاتے ہیں۔ تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ الحکم کا ذوق بندے کو اندر سے سیدھا کرتا ہے۔ اپنے عیب کو عیب ماننا، اپنی خطا کی تعویلیں نہ گڑے۔ خطا ہو گئی ہے تو معافی مانگیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تعویلیں کیوں گھڑنے لگ جاتے ہیں؟ اپنی نیکیوں پر غرور مت کریں، اپنے فیصلوں میں خواہش کو قاضی نہیں بننے دیں۔ یہی مقام ہے جہاں سے عدل کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر یوں ہی معاشرے کے اندر یہ پھیلتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں عدل اسی لیے تو نہیں کہ ہم اپنا حکم ہی جو ہے وہ چلاتے ہیں، الحکم کے اندر ہم ہیں یہ نہیں، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں، اسی لیے باؤنڈریز سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم اپنی حدود پھیلاتے ہیں، حدود سے باہر نکلتے ہیں، تو معاشرہ اس حالت میں چلا جاتا ہے جس حالت میں آج ہے۔ جس کی لاٹھی، اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ تو معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ الحکم، حکم تو اسی کا چل رہا ہے حکم۔ تو یہ میرے رب کا میدان ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ یہاں اتنا ایک ہی کرنا ہے، اس نے تقسیم کی ہے اور میں اس کی تقسیم کے اوپر راضی ہوں۔ تو الحکم آپ کو رضا کے اندر لے جاتا ہے۔ رضا کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ظلم کے سامنے خاموش تماشائی بن جائے۔ الحکم کا نور یہ بھی سکھاتا ہے کہ جہاں اللہ تمہیں فیصلہ، قیادت، تعلیم، اصلاح یا کسی نظام میں دخل کا موقع دے، وہاں تم اپنے نفس، اپنے مفاد، اپنے قبیلے یا اپنی پسند کے مطابق نہیں، بلکہ حق کے مطابق کھڑے ہو۔ الحکم یہ ہے، حکم یہ ہے۔ قرآن نے صاف کہا کہ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اور ایمان کی کسوٹی یہی رکھی ہے کہ بندہ اپنے جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مانے، پھر آپ دل میں تنگی نہیں پائیں گے، بلکہ رضا سے اسے قبول کریں گے۔ یہی الحکم کا بیان ہے، فیصلہ صرف سن لینا نہیں، دل سے قبول کرنا۔ تو اب عبدالحکم کون ہے؟ عبدالحکم وہ بندہ ہے جسے اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے نفس پر انصاف کرے، لوگوں کے درمیان عدل کرے، اور فیصلہ کرتے وقت غصے، تعصب اور لالچ سے محفوظ رہے۔ وہ جو جلد باز نہ ہو، وہ جو شور سے مروب نہ ہوتا ہو، وہ جو اکثریت سے دھوکہ نہ کھا دے۔ اپنی زبان کو فیصلہ دینے سے پہلے دل کو اللہ کے سامنے حاضر کرے، جو جانے کہ ہر چھوٹا فیصلہ بھی ایک امانت ہے۔ گھر میں، مجلس میں، درس میں، کاروبار میں، جماعت میں، عدالت میں، یہاں تک کہ اپنے اندر باطن کے کٹہرے میں بھی وہ لوگوں کو کاٹنے والا قاضی نہ بنے، حق کو قائم کرنے والا،
عبدالحکم بنے، ظلم کو روکنے والا عبدالحکم بنے، کمزور کو سہارا دینے والا عبدالحکم بنے۔ تو یہ عبدالحکم بیرونی فیصلوں پر ہی نہیں، باطنی حکمت کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور عبدالحکم وہ ہوتا ہے جو اپنے باطن پر، اپنے نفس امارہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم کرنا شروع کر دے، تو اس سے اس کے لیے نور اور تقوی کے راستے کھلتے ہیں اور نفس سے آزادی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اہل دل جو ہے نا صاحب، وہ یا حکم کو یا حکیم کے ساتھ اکٹھا یاد کرتے ہیں، ایک فیصلہ کی قوت یا حکم، اور پھر یا حکیم فیصلہ کی حکمت، یا حکم اور یا حکیم۔ اور یہ جو میں آپ کو تعداد بتاتا ہوں، یہ کوئی شرعی عدد تھوڑی ہوتے ہیں، یہ قلبی توجہ اور محاسبہ نفس کے لیے اور باطنی صفائی کے لیے ایک مجرب سا طریقہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اعداد کے اوپر نہیں، اپنے اخلاص پہ، اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی پہ کوشش کیا کریں کہ یہ نام، کیونکہ آپ نور کو بلا رہے ہیں تو باوضو ہو کر، اور پھر کیونکہ آپ انتشار کا شکار ہیں تو خاموشی میں، اس جگہ جہاں کم سے کم ڈسٹریکشن ہو، رات کے کسی حصے میں جب سکون ذرا ہو جائے، کچھ منٹوں کے لیے ہی صحیح، یا حکم اور یا حکیم کو پوری توجہ کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اور دل میں یہ کیفیت آپ کے جاگے کہ اے رب میرے نفس کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے نفس ہی تو ہمارے فیصلے کیے چلے جا رہے ہیں۔ یا حکم، ہمارے نفس کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا، ہمیں اپنے حکم کے نور سے حق دکھا اور حق پر قائم رکھ۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو صاحبو، اپنے دل کی جو باطن کی سختی کو نرم کریں، آپ کے کلام میں وقار آئے، ایک اپنے غصے میں کمی آئے، تو تب آپ یا حکم ہو یا حکیم، یا حکم ہو یا حکیم 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اے الحکم، ہمارے دلوں کے انتشار کو جمع فرما، ہمارے فیصلوں کو حق کے مطابق کر دے، اور ہمارے نفس کے ظلم سے ہمیں بچا لے، ہمارا نفس ہمارے اوپر حکم نہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔